اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب فجر کی نماز میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 1022، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مکے میں پڑھائی اور سورہ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا۔ یا عیسیٰ کا شک ہے محمد بن عباد کو، جو اس حدیث کا راوی ہے، یا راویوں کا اختلاف ہے۔ آپ کو کھانسی لگی تو رکوع کر دیا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے، آپ نے قرات موقوف کر دی اور رکوع کر دیا۔ حدیث نمبر 1023، اردو ترجمہ۔ عمرو بن حریث سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس پڑھی۔ حدیث نمبر 1024، اردو ترجمہ۔ قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو سورہ قاف پڑھی۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، میں بھی اس کو پڑھنے لگا لیکن مطلب نہ سمجھا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اور درخت کھجور کے لمبے لمبے جن میں گھنے خوشے لگے ہیں۔ حدیث نمبر 1025، اردو ترجمہ۔ قطبہ بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر میں پڑھتے سنا، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، یہ آیت سورہ قاف میں ہے۔ حدیث نمبر 1026، اردو ترجمہ۔ زید بن علاقہ نے اپنے چچا قطبہ بن مالک سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے پہلی رکعت میں یہ پڑھا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کبھی کہا کہ سورہ قاف پڑھی۔ حدیث نمبر 1027، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن مجید پڑھتے تھے اور باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1028، اردو ترجمہ۔ سماک سے روایت ہے، میں نے جابر بن سمرہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، انہوں نے کہا آپ ہلکی نماز پڑھتے تھے، ان لوگوں کی طرح بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں تو قرآن مجید یا اس کے برابر صورتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1029، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھتے اور عصر میں بھی اتنی بڑی صورتیں اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1030، اردو ترجمہ۔ جابر بن سمرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1031، اردو ترجمہ۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1032، اردو ترجمہ۔ ابو برزہ سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک پڑھا کرتے تھے۔ باب نماز مغرب میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 1033، اردو ترجمہ۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن عباس کو سورہ والمرسلات عرفاً پڑھتے سنا تو کہا، بیٹا تو نے یہ سورت پڑھ کر مجھ کو یاد دلایا، سب سے آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سنی تھی، آپ نے مغرب کی نماز میں اسے پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 1034، اردو ترجمہ۔ اس سند کے ساتھ بھی مذکورہ بالا روایت مروی ہے۔
حدیث نمبر 1035 اردو ترجمہ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ طور کو مغرب کی نماز میں سنا۔ حدیث نمبر 1036 اردو ترجمہ ذہلی سے بھی اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 1 باب عشاء کی نماز میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 1037 اردو ترجمہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ والتین والزیتون ایک رکعت میں پڑھی۔ حدیث نمبر 1038 اردو ترجمہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اس میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ حدیث نمبر 1039 اردو ترجمہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورہ والتین پڑھی، میں نے ایسا خوش الحان کسی کو نہیں پایا۔ حدیث نمبر 1040 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر گھر آ کر اپنے لوگوں کی امامت کرتے۔ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، پھر اپنی قوم کو امامت کی اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک شخص نے منہ موڑ کر سلام پھیر دیا اور اکیلے نماز پڑھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے کہا شاید تو منافق ہے۔ وہ بولا نہیں، میں منافق نہیں ہوں، قسم خدا کی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ سے کہوں گا۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اونٹوں والے ہیں، دن بھر اونٹوں سے پانی نکالتے ہیں، اور معاذ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور سورہ بقرہ شروع کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے معاذ، کیا تو فسادی ہے جو لوگوں میں نفرت دلانا چاہتا ہے اور فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ یہ صورت پڑھا کر سفیان نے کہا کہ میں نے عمرو سے کہا کہ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کر۔ عمرو نے کہا ان جیسی صورتیں پڑھا کر۔ حدیث نمبر 1041 اردو ترجمہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے اپنے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو قرات لمبی کی۔ ایک شخص نے ہم میں سے نماز توڑ دی اور اکیلے پڑھ دی۔ معاذ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا وہ منافق ہے۔ یہ خبر اس شخص کو پہنچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور معاذ نے جو کہا تھا وہ بیان کیا۔ آپ نے معاذ سے کہا اے معاذ، تو فسادی ہونا چاہتا ہے، جب تو امامت کرے تو والشمس وضحاہا سبح اسم ربک الاعلی اور اقرأ باسم ربک اور واللیل اذا یغشی پڑھ۔ حدیث نمبر 1042 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنے لوگوں میں آ کر وہی نماز پڑھاتے۔ حدیث نمبر 1043 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے لوگوں کی مسجد میں آ کر امامت کرتے۔ باب اماموں کے لیے نماز کو پورا اور ہلکا پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1044 اردو ترجمہ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی جماعت میں نہیں آتا کیونکہ وہ قرات لمبی کرتا ہے، تو میں نے آپ کو نصیحت کرنے میں کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو دین سے نفرت کراتے ہیں۔ جو کوئی تم میں امامت کرے تو مختصر نماز پڑھے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑھا اور ناتواں اور کام والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1045 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے۔ حدیث نمبر 1046 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی
تم میں سے نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھے، اس لیے کہ جماعت میں بچے، بوڑھے، ناتواں اور بیمار ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھے تو جس طرح جی چاہے پڑھے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1022 سے 1046 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔